طائف کے بڑے میں سے کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا نہیں جا رہا، اور قرآن ان میں سے کسی پر نازل نہیں ہو رہا، اور عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے محمد پر قرآن کا نزول ہو رہا، یہ کیوں ہو رہا؟ آج لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مولوی یہ مولوی یہ مولوی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ جی قرآن نے جواب دے دیا، یختص برحمتہ من یشاء، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بارش بھی رحمت ہے، اور یہ رحمت محمد رحمت للعالمین ہے۔ محمد رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن پاک رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، یہ رحمت رحیم کو جچتی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محمد بھی رحیم ہے اور رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ رحمت قرآن پاک رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، یہ رحمت محمد ہی کو مناسب ہے، اس کے لیے زیب و زینت ہے، اسی کو جچتی ہے۔ آپ نا اہل ہے، آپ نا اہل ہیں، آپ سردار ہیں لیکن حقیقت میں مردار ہے تو سردار لیکن ہو آپ حقیقت میں مردار۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ رحمتیں بانٹتے ہیں؟ ابو جہل عتبہ شیبہ سرداروں کے پاس رحمتوں کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، رحمتوں کو میں تقسیم کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ناز کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ لاڈلے محمد سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دے دی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ قرآن ایک نور ہے، اور ہم جس کو بھی یہ نور دینا چاہتے ہیں، یہ نور ہم جس کو دینا چاہتے ہیں۔ آج میں مولویوں سے عرض کر رہا تھا وہاں جامع حسینیہ کے اندر کہ وہ مولوی ہے جو فارغ ہو چکے، جو حضرات ملا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ مولوی کوئی بھی نہیں یہاں پر، ہاں ادھر سامنے بھی دونوں ہوں گے جو مولوی لوگ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بڑا باغ ہے، خوبصورت قسم کا باغ ہے، اس باغ کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں، اور اس باغ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں علماء جا رہے ہیں، اولیاء اللہ جا رہے ہیں، صوفیہ جا رہے ہیں، حفاظ جا رہے ہیں، قاری جا رہے ہیں۔ تو وہ باغ تو پہلے پھول ہے، لیکن اب محمد کے پھول بھی اس میں چلے گئے۔ اس باغ میں تو پہلے سے پھول ہے، لیکن اب اس پھول والے باغ کے اندر محمد کے پھول، حافظ بھی گئے، قاری بھی گئے، عالم بھی گئے، مفسر بھی گئے، محدث بھی گئے، صوفی بھی گئے۔ سبحان اللہ، مزہ آئے گا ان پھولوں کے ساتھ، یہ بھی پھول ہی پھول، پھول ہی پھول۔ اب یہ باغ خوبصورت لگے گا نہیں لگے گا؟ وہ باغ بڑا پیارا ہے، لیکن اسی باغ کے اندر آپ کتوں کو بھیج دو، مولویوں کو نکالو، حافظوں کو نکالو، قاریوں کو نکالو، اور کس کو بھیج دو؟ کتے اور خنزیر اور گدھے، کتے خنزیر اور گدھے، ان کو بھیج دو تو وہ باغ قیمتی بنے گا؟ ارے وہ باغ ذلیل ہو گیا، وہ باغ ذلیل ہو گیا، وہ باغ تباہ ہو گیا جس کے اندر آپ نے ان کو بھیج دیا۔ اب سمجھ لینا، یہ آپ کے جو دل کا جو باغ ہے نا، یہ جو دل کا باغ ہے، اس باغ کے اندر
محمد کی عظمت کو داخل کرو، قرآن کی عظمت کو داخل کرو، خدا کی نور کو داخل کرو۔ ولیکن جعلنہ نوراً، تو پھر یہ ہے کہ یہ دل، یہ باغ آپ کا یہ قیمتی بنے گا۔ بحب تو عجب تاثیر دیدم، بحب تو عجب تاثیر دیدم، دل منشو چیز با منظر من، منظر العلوم ہے نا۔ بحب تو عجب تاثیر دیدم، بحب تو عجب تاثیر دیدم، دل منشو چیز با منظر من۔ میں فقیر قسم کا آدمی ہوں، میں ملا ہوں، فقیر ہوں، لیکن اے اللہ آپ کی محبت کر کے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا نور میرے سینہ کے اندر آ گیا، میرا سینہ اتنا قیمتی بن گیا، اتنا قیمتی بن گیا، اتنا قیمتی بن گیا، دنیا کے اندر اب اس کی قیمت ہے ہی نہیں، اتنا بڑا قیمتی بن گیا۔ بنگالیوں کے، برمیوں کے، پٹھانوں کے، بلوچوں کے، مہاجروں کے، اردو دان کے لمبے لمبے سینے ہوتے ہیں، ایسے ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو دارالدیوبند کا مفتی ہے، فارغ ہے، شہید الاسلام کا بیٹا طلحہ، لیکن دیکھو کتنا موٹا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک پٹھان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شہید الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک نام ہے، آپ کے پارلیمنٹ کے رکن، لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ لیکن شکر ہے دیوبند کا فاضل مفتی ہے، لیکن مسئلہ عرض کر رہا ہوں ان کا بھائی اس سے زیادہ تکڑا ہے، بھائی اس سے زیادہ تکڑا ہے۔ اور یہ آپ کے بنگلہ دیش کے اتنے تکڑے نہیں ہے، وہ مولی آیت الرحمن سے پتہ کرو۔ میرا ایک عزیز ہے، اس کا نام ہے خالد، اس کے 300 کلو وزن ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ اور مولی آیت الرحمن نے دیکھا کہ میرے اپنے مرید بعض مرید اس قسم کے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ سوزکی پیچھے سوزکی میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کار میں وہ جا نہیں سکتے، اتنے موٹے ہیں، اور اگر بیٹھ بھی گیا تو یہ پیٹ اس کا اسٹرینگ کے ساتھ لگتا ہے، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ بخدا اس قسم کے لوگ بھی ہیں، موٹے موٹے ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہ لمبے لمبے ان کے سینے ہیں، لیکن بحب تو عجب تاثیر دیدم، اے اللہ آپ کی محبت کا میں نے عجیب اثر محسوس کر دیا، دل منشد چیزیں با منظر من، میرا دل کیسا خوبصورت بن گیا کہ اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا، اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا، اے اللہ اس کے اندر تو آ گیا۔ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت آ گئی، محمد کی عظمت آ گئی، قرآن کی عظمت آ گئی۔ قرآن 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 بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ نابینا ہے، نابینا ہے پاکستان کا، اور جب وہ قرآن پڑھتا تھا، یہ عبد الرحمن سدیس کے استادوں کے استاد ہے، سب کو سبحان اللہ، میرے اپنے استاد ہیں، پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا، قاری محمد علی مدنی، 110 سال عمر تھی شیخ حسن عباس کی، جو مدینے میں پڑھاتے تھے۔ شیخ حسن عباس ایسے جوانوں کی طرح قرآن پڑھتا کہ شیخ حسن عباس کے شاگرد قاری محمد علی مدنی نابینا جب ہمارے پاکستان کا کوئی وزیر چلا جاتا، سعودیہ کے اندر چلا جاتا مدینے میں، تو وہ مدینے والے کہتے تھے کہ ایوہ الوزیر نحن نریک ہناک رجلا هو اعمى یا سبحان اللہ کیف یقرأ القرآن، کیسے قرآن۔ پھر اس نابینا کو بلاتے تھے قاری محمد علی کو، یہ آپ کے پاکستان کا کھیلتا تھا قرآن کے ساتھ، ایسے قرآن پڑھتا تھا کہ قطر کے شیخ عبدالرشید کو میں جانتا ہوں، افریقی ہے، بہت بہترین قرآن پڑھتا ہے، شیخ عبدالرشید جب قاری محمد علی کو اس نابینا کو سن کر کے فرمانے لگے واللہ کأنہ مصنع للقرآن، واللہ کأنہ حلقومہ مصنع للقرآن، اس کا جو گلا ہے یہ قرآنی مشین ہے۔ واللہ ان حلقومہ کأنہ مصنع للقرآن،
میں نے حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے اکابرین علماء یہاں جو بیٹھے ہیں تشریف فرما وہ جانتے ہیں، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ نماز پڑھ، اس کو خصوصی طور پر تراویح کے لیے بلاتے تھے، جیسے کہ آپ کے اس میں دیوبند کے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جیسے کہ نام کا میں قاری ہوں ایسا نہیں، حقیقی قاری تھا، قاری محمد طیب پر لوگ لڑتے تھے، 10 دن ادھر ختم سنایا، 10 دن اس مسجد میں سنایا، 10 دن اور مسجد کے اندر سنایا، بس قاری محمد طیب مزہ لے لے کر کے محمد قاسم نانوتوی کا پوتا مزہ لے لے کر کے قرآن پڑھتا تھا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے نے ہمیں کیا دیا، مدرسے مولی سکندر آپ کو کیا دے گا، وہ خود فقیر آدمی ہے، آپ کو کیا دے گا؟ اتنے علماء جو آپ کے لیے فارغ کر رہے ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ عجیب لوگوں کا دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مولویوں نے کیا دیا ہے۔ پورے بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش میں آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں، بنگلہ دیش کے جو مدارس ہیں ان کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ۔ یہ انہی علماء کی محنت ہے، مولوی منظور کی تھوڑی محنت ہے، یہ مولوی منظور کی محنت نہیں ہے۔ یہی نہیں کہ جا کر کے چاٹگام میں دیکھو، میں بھی گیا ہوں، اور جامع عبیدیہ کے اندر دیکھو، چاٹگام والے معین الاسلام کے اندر دیکھو، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے دیگر مدرسوں کے ہر مدرسے کے اندر 8,000 10,000 9,000 اور 4,000 5,000 2,000 والے مدرسے یہاں تو چھوٹے شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 2,000 اور 3,000 شاید کسی مدرسے میں، وہ چند مدرسے 1 2 3 بس ختم ہو گئے۔ یہ انہی علماء کی محنت ہے، یہ ان فقیروں کی محنت ہے، یہ ان مسکینوں کی محنت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ دیکھیں۔ اچھا مولویوں نے ہمیں کیا دیا؟ مولویوں نے، مجھے یہاں کا معلوم نہیں ہے، یہاں جو آپ کے جو وفاق المدارس ہے، یہ اس میں آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کے بنگلہ دیش کے جو وفاق المدارس ہے، مجھے کسی بزرگ نے بتایا جو دیوبند کا فاضل ہے، اس نے کہا ان کی تعداد، طلباء کی تعداد سب ملا کر کے وہ 50 لاکھ تک پہنچتی، 50 لاکھ تک۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع جب بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، وہ حج کے اجتماع کے بعد دنیا کے پوری کائنات کا سب سے بڑا اجتماع، سب کو زندہ آباد زندہ آباد، سب سے بڑا اجتماع ہے۔ تو آخر یہ کون ہے؟ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے تبلیغی بعض حضرات، قربان جاؤں میں ان پر، تبلیغی ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ علماء کام نہیں کرتے، یہ علماء کام نہیں کرتے۔ تم جس مدرسے کی مسجد کے اندر جاتے ہو، بستر رکھتے ہو، تمہاری جماعت جاتی ہے، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب، وہاں کا مؤذن، وہاں کا خادم، وہ مخزن منظر الاسلام کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا معین الاسلام کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا جامع عبیدیہ کا، یا جامع ضمیریہ کا، وہ مدرسوں کا پڑھا ہوا، یا جامع حسینیہ کا پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے غریب انصار ہے، اور جماعتیں جب تبلیغی آتی ہے آ کر کے ان کے بسترے بھی رکھتے، امام بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، اور مؤذن بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، خطیب بھی مدرسے کا پڑھا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جی بھلا سوں، بالکل آ جاؤ، خوش آمدید، آ جاؤ، مزے سے آ جاؤ، وہ آپ کا استقبال کرتے۔ لیکن دوسرے جو ہوتے ہیں را ضاد الف خا الف نون یا، وہ تھوڑے اپنی مسجدوں میں آپ کو چھوڑتے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ را ضاد الف خا الف نون یا، رضا خانی، رضا خانی اپنی مسجدوں میں چھوڑتے ہیں۔ وہ آپ کے مسجدوں میں بستر کو اٹھا کر کے پھینک دیتے، بستر دفع ہو جاؤ، بستر آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارا بلوچ، ہم لوگ تو بلوچ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں اور بہت غصے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے تبلیغی جماعت میں ہمارا بلوچ چلا گیا، وہ بریلیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ انہوں نے سردی کے اندر رات میں اٹھا کر کے ان کے بسترے پھینک دیے، کہا دفع ہو جاؤ یہاں، ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ مسجد تمہارے باپ کا وہابیوں کا نہیں ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کا ہے۔ یعنی وہ عاجزی سے اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عاجزی سے کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا کتا ہوں، یہ غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی اللہ کے لیے، تبلیغ والے غریب بہت نرم ہوتے ہیں، رات یہاں گزاریں گے، کل چلے جائیں گے، چھوڑ، کہا نہیں، یہ مسجد تمہارے باپ کے نہیں ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی ہے۔
یہ غوث پاک کے کتوں کے. تو ہمارے بلوچ جو ہے نا وہ آستین اس طرح کر کے جا کر کے اس امام صاحب کو اٹھایا جو ان کے بسترے پھینک رہا تھا, اٹھا کر کے 3-4 مارا اور اٹھا کر کے باہر پھینکا. کہا کتا مسجد میں کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے کتا مسجد میں کیا کرتا ہے, تم کتا ہو. امیر صاحب کہتے ہو بلوچ کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے چھوڑو, خدا کے لیے چھوڑو, خدا کے لیے چھوڑو, خدا کے لیے چھوڑو. ارے بھائی لڑو نہیں. کہتے ہیں امیر صاحب تم بھی پیاری بات کی. فرمایا تبلیغی جماعت میں دین کی تبلیغ کیا ہے؟ دین کی تبلیغ پہلے, وہ تبلیغ پہلے کرتے, تبلیغ وہ الیاس کی جماعت ہے. دین کی تبلیغ پہلے اور جماعت اسلامی جماعت پہلے اور اسلام بعد. وہ کسی ٹائم پر اسلام پیدل آ رہا ہے. اسلام جو اسلام کو سواری نہیں ملی ہے وہ پیدل آ رہا ہے, پتہ نہیں کب پہنچے گا. یہ کہ ٹائم پر پہنچے ورنہ نہیں پہنچے. علماء کی قدر کر لو, علماء کی قدر کر لو, یہ اللہ کا دین ہے. میں عرض کر رہا تو قرآن نے جواب دیا کہ یختص برحمتی من یشاء, کہ ہم اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے جن کو ہم چاہتے ہیں. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء, ہم یہ کہ جس کی رہنمائی چاہتے, جس کو ہدایت دینا چاہتے, یہ نور ہم اسی کو دیتے ہیں. یہ نور, یہ نور, یہ نور کائنات کے اندر کہیں کسی کے پاس نہیں ہے, یہ مدرسے میں, یہ مولویوں کے پاس ہے. آج میں علماء سے عرض کر رہا تھا, میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ کی نور کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چراغ ہے, ایک چراغ ہے, وہ چراغ تاکچے کے اندر رکھا ہوا اور اس میں شیشہ ہے, شیشے کے اندر چراغ ہے, چراغ کے اندر تیل ہے زیتون کا, وہ ویسے چمکتا ہے, لیکن اس میں آگ لگا دو تو اور چمکے گا. 5 چیزیں ہو گئے. تاکچہ ہو گیا, روشندان جو ہوتے, بڑے بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں روشندان, تاکچہ ہے, اس میں شیشہ ہے, اور شیشہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چراغ ہے, چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے, اور پھر اس میں آگ لگا دو تو اور روشن ہو جائے گا. یہ 5 چیزیں ہوگی. ملا, مولوی, حافظ, قاری, صوفی, ولی اللہ, یہ بدن اس کا تاکچہ ہے, سینہ اس کا شیشہ ہے, اس کے اندر جو دل ہے یہ چراغ ہے, اس کے اندر کلمہ توحید اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ توحید, یہ زیتون کا تیل ہے. اب وہ نیک عمل اختیار کرے تو نور علی نوری ہوگا, یہ نور علی نور ہوگا. یہ اس ملا کے اندر, یہ اس حافظ کے اندر, یہ حافظ جو قرآن کا قاری ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. مشغلہ کیا ہے؟ مشغلہ کیا ہے؟ انگریز نے کسی کو سیاڈی بنا کر کے بھیجا, انگریز نے سیاڈی بنا کر کے بھیجا, جاسوس بنا کر کے بھیجا, کہا کہ ہم آپ کو وظیفہ دیں گے, مہینے میں آپ کو وظیفہ دیں گے, لیکن دارالعلوم دیوبند کے اندر صوفی بنو, سفید ٹوپی پہنو, سفید کپڑے پہنو, اور یہاں پر کیمیکل لگا دو, اور یہ کہ آپ کے پیشانی پر کالا داغ بھی آ جائے, لوگ آپ کو صوفی بزرگ سمجھے. دیوبند کے اندر داخلہ لے لو, پڑھو, لیکن دیوبند والوں کے نشست اور برخاست کو نوٹ کر لو, دیکھو کہ دیوبند کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ انگریز کا وظیفہ لیتا رہا, دیوبند میں پڑھتا رہا, جاسوسی کرتا رہا, جاسوسی, اس کو کوئی چیز نہیں ملی. انگریز نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیسے تو دے دیے, لیکن بتاؤ جاسوسی آپ نے کیا کی؟ کہنے لگے کیا جاسوسی کروں, میں رات دن کو دیکھتا رہا کہ کوئی اللہ آپ کو بھلا کرے. حسین احمد مدنی کو دیکھ رہا ہوں, دوسروں کو دیکھ رہا ہوں, وہ تہجد پڑھ رہے, وہ رو رہے, اور پورا دن قال اللہ و قال رسول پڑھتے. خدا کی قسم ان کی کوئی اور مصروفیت ہے نہیں ہے سوائے قال اللہ و قال رسول کے. میں کیا جاسوسی کر کے آپ کو بتا دوں؟ انگریز کو اس نے کہا پیسہ آپ نے دیے, لیکن میں کیا کروں. ان کا
کوئی اور ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، ان کی کوئی مصروفیت نہیں، ان کا کوئی عمل نہیں ہے، ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی ساری مشغولیتیں، ان کا سارا کا سارا وقت وہ اسی میں لگتا ہے، وہ سارا کا سارا۔ ایک بڑی محنت ہو رہی ہے، ایک بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے۔ میں یہاں کا تو مجھے کسی نے بتایا 50 لاکھ تک طلبہ ہے۔ آپ کے بنگلہ دیش کے عالمی مقابلوں کے اندر آپ کے بنگلہ دیش کے عرب لوگوں کو بھی ہرا رہے، عرب جن کی زبان قرآن ان کی زبان میں ہے، قرآن مکہ اور مدینے پہ نازل ہوا، لیکن آج عربوں کے بچوں کو عربی ٹیلی ویژنوں پر اعلان ہوتا، بنگالی کبھی جیت جاتا، ہندوستانی جیت جاتا، پٹھان جیت جاتا، بلوچ جیت جاتا، ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتا، ایھا العرب این ابناؤکم، ایھا العرب این ابناؤکم۔ ایسے ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں، یہ تو دارالدیوبند کا مفتی ہے، فارغ ہے، باقاعدہ ٹیلی ویژن پر اعلان ہوتا ایھا العرب این ابناؤکم۔ یہ شیخ ایوب جو تھا، جو مدینہ میں امامت کرتا تھا، یہ تو آپ کے بنگلہ دیش کا تو تھا۔ یہ شیخ ایوب جو مدینہ میں امامت کرتا تھا، صرف شیخ ایوب کا اللہ مغفرت کامل فرمائے، شیخ ایوب نہیں، پاکستان کے قاری بشیر، ابھی پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا۔ قاری بشیر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے، اور پھر یہ کہ اس سے الجزائر کا بادشاہ آ گیا، کوئی پروگرام اس قسم کا پروگرام ہو گیا، تو اس پنجابی کے بچے نے قاری بشیر نے، اس نے جب تلاوت کی تو یہ کہ کیسے تلاوت کر رہا ہے، کہنے لگے اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو بلا کر کے کہنے لگے کہ قاری صاحب تو نے تو عربوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تو ہے کون؟ عرب ہے؟ کہنے لگے عرب نہیں ہوں، پاکستان کا پنجابی ہوں، پاکستان کا پنجابی سرائکی ہوں۔ کہا سرائکی کا بچہ اس طرح تو قرآن عرب بھی نہیں پڑھتے، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ قاری بشیر نے کہا کہ میرے لیے سفارش کرو، مجھے جو ہے نا یہاں کی وطنیت اور جنسیت مدینے کے مل جائے، میری روح مدینے کے اندر نکل جائے تو اچھا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے۔ وہی قاری بشیر بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کوئی آسان مسئلہ ہے، کہنے بس یہی مجھے کر کے، مجھے اقامہ والے ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے پولیس والے شرطی والے آپ کے تنگ کرتے ہیں، مجھے جنسیت دے دو۔ انہوں نے جنسیت دے دی۔ قاری بشیر وہیں پڑھاتے پہلے جامعہ فاروقی میں پڑھاتے تھے، پڑھاتے وہی مدینے میں انتقال ہو گیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ آپ جا کر کے دیکھیں، یہ جو عرب کے اس وقت بہت سے قرہ، بہت سے ائمہ حضرات، آپ کو بہت اچھی تلاوت ان کی ملے گی۔ خود عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے آدمی، میں اس پہ قربان جاؤں، بڑے آدمی، لیکن ان کے اساتذہ خود عجمی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ ان کے اساتذہ عجمی ہے۔ فیصل ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، فیصل ابن عبدالعزیز جس وقت تھا، اس کی خدمت میں قاری محمد پاکستان کے تھے، قاری محمد ابن عیسیٰ، تو کہتے تھے قاری محمد عیسیٰ۔ یہ قاری محمد عیسیٰ گیا، اس نے کہا کہ فیصل ابن عبدالعزیز، بہت پرانی بات ہے، یہ اسی عبدالعزیز کا بیٹا تھا، فیصل ابن شاہ فہد اور شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان، ان کا بھائی تھا جس کو شہید کیا گیا۔ فیصل ابن عبدالعزیز کو کہا، اس سندھی تھے، کہنے لگے کہ فیصل ابن عبدالعزیز قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، اکثر صحابہ عرب تھے، ابو بکر عمر عثمان علی کیسے قرآن پڑھتے تھے، اب تو تمہارے عربوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے کچھ نوجوان دے دو، طلباء دے دو، میں سندھی کا بچہ ان کو قاری بنا دوں گا، میں سندھی کا بچہ ان کو یہ ہے کہ قاری بنا دوں گا، میں ان کو قاری بنا دوں گا، اور ایسا قاری بنا دوں گا آج بھی اس کی تلاوت مل جاتی ہے۔ آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہاں ان کے بیٹے وہی آباد ہے، چونکہ اللہ آپ کا، پھر اس نے بلوچوں سے شادی کی، تو ان بلوچ جو ان کی اولاد ہے، ہم لوگ جب حج کرنے پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے پر جاتے ہیں، تو ان کے پاس ہم لوگ رہتے ہیں، جا کر کے پتہ کرو، عربوں کو بھی اس وقت، عربوں کو بنگالیوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کے بنگلہ دیش کے کل پرسوں یہ طلحہ ان لوگوں نے دکھایا، اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ مفتی عبداللہ دیوبند کے فاضل ہے، اس کا بھانجا ہے، دبلا پتلا ہڈیوں کا مجموعہ، وہ مسابقے میں اول آ گئے، وہ مسابقہ۔ اور ابھی پاکستان کے ایک 9 سال کا بچہ، نابینا، اس کو یہ مولی آیت روحان اٹھا کر کے لائے جو میرے ساتھ ہے۔ میں خود حافظ ہوں، میں ملا بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں۔ میں نے
اس بچے کو جب لایا کہ پوری دنیا میں جیت گیا سب کو، سبحان اللہ، پوری دنیا میں جیت گیا، پوری دنیا میں جیت گیا۔ اور ایک نابینا 9 سال کا بچہ کیا ہوگا؟ 9 سال۔ بعض بچے ذرا موٹے ہوتے، ان کی ہڈیوں پر گوشت ہوتا، اس کی ہڈیوں پر گوشت موشت بھی نہیں، بالکل دبلا پتلا، اس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ عرب کہتے ہیں ایھا الصبی اقرأ سورۃ کذا و کذا، یا من سورۃ کذا و کذا، فلاں سورت سے پڑھو۔ وہ بچہ F16 کی طرح دوڑ لگاتا، اور پھر کہتے اس کو چھوڑو، دوسری سورت سے شروع کرو، تیسرے سے شروع کرو۔ اب عرب بھی سیدھا ہے ایسے منہ پھاڑ کر کے، عربوں کا بھی منہ پھٹ گیا، منہ پھاڑ کر کے حیران ہو گیا کہ 9 سال کا بچہ کیا ہوگا۔ خدا کے بندو، 9 سال کا معصوم بچہ، اس نے دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ یہ مولی آیت الرحمٰن نے اس کو بلایا، میں دیکھ دیکھ کر کے میں روتا رہا۔ میرے 10 بیٹے ہیں، وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ان میں، مفتی بھی ہے، اور وہ پڑھ رہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سواری کے قابل مولوی سارے مولوی ہیں، حافظ سارے حافظ ہیں، قاری سارے قاری ہیں، لیکن ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے۔ بعض اس قسم کے غریبوں کے بچے، بعض یتیم اس قسم کے ہوتے ہیں، اس قسم کے یتیم ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں۔ تو اس بچے کو میں نے کہا کہ سورہ کہف سے پڑھو، اس نے شروع کر دیا، پڑھا، میں ایسے منہ پھاڑ کر کے رہا۔ میں نے کہا کہ سورہ مریم سے پڑھو، اس نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا سورہ طٰہٰ سے پڑھ لو، فلاں سورت سے وہ پڑھتا رہا۔ پھر آخر جب ساتھیوں نے کہا کہ دعا کرو، میں نے کہا اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کا واسطہ ہے کہ ہم غریبوں کی مغفرت کر لیں۔ اے اللہ اس فقیر کا، اس مسکین کا جو ہڈیوں کا مجموعہ ہے، اس کے ہڈیوں کا، میں نے کہا میں اپنے 15-20 بچوں کو اس پہ قربان کروں کہ کیا اس کی خوشبو ہے۔ یہ مدارس ہے، یہ مدارس ہے۔ پچھلے سال 1,12,000 صرف ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے حافظ تھے، 1,12,000، اور اس سال 1.5 لاکھ ہے سب کو، سبحان اللہ۔ اور راوڑ میں الحمدللہ راوڑ کے جو مدارس ہیں، تبلیغی مدارس ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ پھر جماعت اسلامی والوں کے ان کے مدارس میں بھی حافظوں کی تعداد ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ بریلویوں کے ہاں بھی حافظوں کی تعداد ہوتی ہے لیکن تھوڑی ہوتی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی تعداد ہوتی ہے۔ پورے عرب کے اندر، پورے عرب میں 4,500 اور 5,000 سال میں حافظوں کی تعداد، اور آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس بنگلہ دیش کے اندر مجھے امید ہے کہ 50-60 ہزار تو حافظ ہوتے ہی، لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ اور عربوں کے یہاں کتنے ہوتے ہیں؟ 5,000۔ پہلے 4,500 ہوتے تھے، اب 5,000۔ 5,000 میں بھی 5,000 3,000 4,000 وہ بنگالیوں کے بچے وہاں پر کام کر رہے، بنگالیوں کے، بلوچوں کے، سندھیوں کے، اور مہاجروں کے، پنجابیوں کے، ان کے عربوں کے اپنے ملا کر کے وہ 1,000 تک مشکل سے پہنچتے۔ عربوں کے ملا کر کے 1,000 تک۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، آپ کو حلال سکھاتے ہیں، حرام سکھاتے ہیں، آپ کو یہ کہ خدا کی معرفت بتاتے ہیں، آپ پر محنت کرتے ہیں۔ آپ کے بنگلہ دیش کے اندر ابھی تک سورج پوری دنیا کے اندر جو طلوع ہو رہا ہے، جو غروب ہو رہا ہے، جو ایک نظام چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام یہ علماء کی برکت ہے، یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے، یہ تہجد گزاروں کی برکت ہے، یہ اشراق اور اوابین کے پابندی کرنے والوں کی برکت ہے۔ جو علماء فارغ ہو چکے ہیں، میں ان علماء سے عرض کروں گا آپ کو کیا چاہیے؟ بھٹو مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کا یہ ہے کہ اس کے کیا ہے، اس کا وارث، اس کی یہ ہے کہ بیٹی بے نظیر بن گئی، بے نظیر کے بیٹے وہ وارث بن گئے، نواز شریف کے وہ بنتے، ڈاکٹر یونس غریب مرے گا، اس کی اولاد اس کے وارث بن جائیں گے، اور کوئی اللہ کو بڑا سیٹھ مرے گا، اس کی اولاد اس کی وارث بنے گی، کوئی سرمایہ دار مرے گا، اس کی اولاد اس کی وارث بن جائے گی، وزیر مرے گا، اس کی اولاد اس کی وارث بن جائے گی۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ بناؤ، یہ علماء میرے وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کسی سیٹھ کے وارث نہیں ہے، سرمایہ دار کے وارث نہیں ہے، وزیر کے وارث نہیں ہے، کسی جھوٹے کے وارث نہیں ہے، مالدار کے آپ وارث نہیں ہے، آپ وارث محمد کے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نسبت دنیا کے اندر نہیں ہے۔
اس سے بڑی کوئی نسبت دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ نسبت اللہ نے آپ حضرات کو دی ہے. یہ جامع منظر الاسلام کے یہ اسی کی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. محنت ہے. جہاں منظر الاسلام ہے, معین الاسلام ہے, جامع عبیدیہ ہے, دیگر ادارے ہیں آپ کے. یہ انہی اساتذہ کے, ان اساتذہ اور ان علماء کی محنت ہے. اللہ اس اداروں کو مزید ترقیوں سے نوازے. اللہ ان اداروں کو مزید ترقیوں سے نوازے. یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ سبحان اللہ, پاکستان کے اندر میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسی ان کی قربانیاں, ایسی قربانی. آپ کا ٹکا, آپ کا روپے تو ہمارے پاکستان کے 2.5 روپے بنتا ہے. تو آپ اندازہ کرو کہ پاکستان میں ایک آدمی کی 6,000 تنخواہ ہو تو وہ کیا تنخواہ ہوگی. 6,000 تنخواہ کا مطلب ہے آپ کے, اللہ آپ کو بھلا کرے, 3,000 ٹکے بھی نہیں بنتے. آپ کے 3,000 ٹکے بھی نہیں بنتے. کوئٹہ کے اندر میں گیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ استاد جی, شاگرد تھے ہمارے, کہنے لگے استاد جی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ قرآن پڑھا رہا ہوں, حدیث پڑھا رہا ہوں, امامت کر رہا ہوں, درس قرآن دے رہا ہوں, اور الحمدللہ استاد جی کوئی پریشانی نہیں ہے. شادی کی ہے, بچے ہیں, اور ایک مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں, درس قرآن بھی دیتا ہوں, امامت بھی کرتا ہوں. میں نے کہا کتنی تنخواہ ملتی؟ کہتے 6,000. جو آپ کے 3,000 ٹکے بھی نہیں بنتے, 3,000 سے بھی کم بنتے, 2,500 بنتے. کہنے لگا استاد جی بہت خوش ہوں. میں نے کہا ظالم کے بچے, آپ کیسے خوش ہیں؟ اس کو کہتے برکت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے استاد جی ایک آدمی بکری لاتا ہے میرے لیے صدقے میں, ایک آدمی کوئی مرغی لاتا ہے, ایک آدمی کوئی جوڑا لاتا ہے, کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوشی میں ایک جوڑا لاتا ہے, اور کسی کا کوئی بندہ مرتا ہے ایصال ثواب کے لیے ایک جوڑا لاتا ہے, اور کچھ پیسے دیتے. اس طریقے پر اتنا آتا ہے, اتنا آتا ہے, اتنا آتا ہے. استاد جی یہ بھی بچ جاتے. یہ دما دم دبا کر کے کھاتا ہوں. یہ اس کو کہتے برکت. اس کو کیا کہتے؟ برکت. آپ لوگ ناراض نہ ہونا, حضرت مجھے اجازت دے یا نہ دے. سکندر صاحب, میں نے پاکستانی مالداروں کو دیکھا, آپ کے ہم بھی مالداروں کا حال اپنے ارب پتی کروڑ پتی جب ہوتے ہیں نا, جہاں پر بیٹھتے تو اس طرح دیکھا ہے کبھی؟ اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں. الامان الحفیظ, الامان. ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسینۃ وفی الآخرۃ حسینہ, لیکن ہم لوگ پچھلے سال آ گئے, یہ مولوی تعالیٰ نے بلایا تو پتہ چل گیا حسینہ بھاگ گئی. آپ لوگوں نے دیکھا, آپ تو خوش قسمت ہیں, آپ کی آنکھوں کو میں چوموں. آپ لوگوں نے دیکھا, ہم نے تو نہیں دیکھا. ہجرت کر گئی, اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے انڈیا چلی گئی. اللہ کے راستے میں وہ کتنے پریشان ہیں, غریب کتنے پریشان ہیں. اس قسم کے کتنے لوگ پریشان ہیں, مالدار لوگ کتنے پریشان ہیں. مولوی صاحب کو دیکھو کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا عشاء کا کھانا کھایا اور اس کے بعد خراٹے لے کر کے سوتا. ایسے خراٹے لوگ, اتنی اتنی گولیاں, خدا کی قسم لے رہے, گولیاں لے رہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر لوگ ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں. تو ایک سرمایہ دار سے میں نے معلوم کیا, اس کے بیٹے حافظ ہیں, اس کے بیٹے سارے کے سارے عالم ہیں, بیٹے حافظ ہیں, عالم. اس سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کے بچے, آپ اپنے بچوں کو عالم بنا رہے, آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے, ان کو دنیا دار اور ان کو انگریزی تعلیم. یہ آپ کیوں؟ کہنے لگے کہ انگریزی تعلیم کیوں دلوا دوں, اس کی ضرورت کیا ہے کالج اور یونیورسٹی کی؟ اللہ نے مال مجھے دیا ہے, آخر یونیورسٹی میں جائیں گے, کالج میں جائیں گے, پیسے کے لیے جاتے ہیں, وہاں دین تو نہیں ہوتا. وہ کالج, وہ پیسہ اللہ نے مجھے دیا. پھر فرمانے لگے لیکن پھر بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا, ہمارے دل کانپتے رہے اور ہمیں کوئی مزہ نہیں آیا, آرام نہیں آیا. پوری دنیا میں شراب بھی پیتے رہے لیکن پھر بھی سکون اور راحت نہیں تھی, عزت نہیں تھی, سب کچھ ہمارا تباہ ہو گیا.
میں آگے، علماء کی دروس میں آگے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کی کچی مسجدوں کے اندر اللہ نے ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نسبت دے دی۔ جامع منظر الاسلام نے، مولانا سکندر صاحب نے آپ کو بہت بڑی نسبت آپ کو عطا کی، بہت بڑی نسبت آپ کو عطا کی، بہت بڑی نسبت عطا کی۔ آپ لوگ اگر ناراض نہ ہو، یہ آپ کے قریب کیا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی۔ ہمارے جو ماسٹر ہوتے ہیں، آپ نے کس سے پڑھا؟ میں نے فلاں ماسٹر سے۔ آپ نے کس سے پڑھا؟ فلاں ماسٹر سے۔ آپ نے کس سے پڑھا؟ آپ نے کس سے پڑھا؟ یونیورسٹی پہ جا کر کے ٹر ختم۔ جی ہاں، ماسٹر، میرا استاد فلانا ماسٹر، ان کا 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 استاد۔ مولوی سکندر کا استاد کون ہے؟ شیخ العربی۔ بس بات ختم ہو گئی، بات ختم۔ حضرت مولانا سکندر کے استاد مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ، اور عبدالحق شیخ العربی والعجم مولانا مولانا محمود حسن دیوبندی، محمود حسن دیوبندی، قاسم بن خیرات محمد قاسمی بن اسد النانوتوی، اور فقیل محمد رشید کردی، ابراہیم الکردی، وہ صفی الدین احمد بن محمد، وہ ابو المواہب احمد بن علی، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے شمس الدین محمد بن شہاب الدین، اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری، وہ حافظ بن حجر اسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، ابو العباس احمد بن طالب، اور عبدالور رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر، اور ابو محمد عبداللہ بن احمد، ابو محمد عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری، وہ امام بخاری، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ پیارے محمد سے لے کر کے آسمان تک آپ کو پہنچایا، چاہے مولوی سکندر ہو یا مولوی منظور ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہماری سند کے اندر ہم زمین پر رہتے ہیں لیکن آسمان پر ہم پہنچتے ہیں، کہیں درمیان میں ٹر نہیں، سیدھا ہم آسمان تک پہنچتے ہیں، سیدھا جا کر کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ درمیان میں کوئی ٹر پیٹرول کی اور سی این جی کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول اور سی این جی کی ضرورت نہیں، یہ ٹر یہ میں خود ڈاکٹر ہوں، میں خود، ہاں میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں یونیورسٹی کا، لیکن میں پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نہیں کھا رہا ہوں، میں محمد کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہوں اور طلبہ کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہوں۔ اللہ اسے ایسے کھلا رہا، میں آ کر کے یہاں آپ کے بنگلہ دیش والوں نے اتنا کھلایا، میں کہتا ہوں اے اللہ ہمیں اتنے بڑا پیٹ دے دو کہ اور بھی کھاتے رہے۔ ایسا کھلایا اللہ نے، ایسے کھلایا، ایسے اللہ کھلاتا، ایسے کھلایا۔ ٹرمپ کو کھلاتا خدا، ٹرمپ کو کھلاتا ہے، اور جو بائیڈن کو کھلاتا ہے، اور کلنٹن کو کھلاتا ہے، اور ان سب کو خدا کھلاتا ہے، خنزیروں کو، کتوں کو کھلاتا ہے، مولوی کو نہیں کھلائے گا؟ اس لیے مبارک ہو علماء کو۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، مجھے دوسری جگہ پر بھی جانا ہے۔ ان علماء کو بھی مبارک، حضرت مولانا سکندر کو، اساتذہ حدیث کو، مدرسے کے معاونین کو، مدرسے کے مساعدین کو، اور جو علماء دستار بندی ان کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے والدین کو، یہ سارا ثواب اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے۔ یہ سارا ثواب، یہ سارا اساتذہ کی محنت، طلبہ کی محنت، فاضلین کی محنت، ان سب کو اللہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پھر پیارے محمد کو پہنچا دے، پھر یہ کہ اللہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، اکابرین علماء دیوبند، اور ہمارے دیگر اکابرین بنگلہ دیش کے، ان اکابرین کو اللہ غریق رحمت کر دے۔ اللہ اس اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، ہر طرح سے اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، اس کے مسائل کو خزانہ غیب سے حل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ دوسری جگہ جائیں۔
पूरा 2-4 जन ये पगड़ी दे दी, शुरू कर दे अब इंशाल्लाह। शुरू करें कैसे भागेंगे फिर भागेंगे कैसे भागेंगे উপস্থিতি জামিয়া ইসলামিয়া বাংলাদেশ ইসলাম জামাত ইসলামী মাদ্রাসার পর্যন্ত প্রজারাদেরকে